نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جب علم حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا تو ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی مخالفت تھی، لیکن اس کے باوجود جب علم کا شوق ہوتا ہے تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، پھر زمانے کی چیزیں بھی آپ کا ساتھ دینے لگ جاتی ہیں اگر اندر سے شوق ہو، جستجو ہو. تو مجھے اپنے طالب علمی کے ان تقریباً 8 سالوں میں ایک دفعہ بھی یاد نہیں کہ میں کسی شادی میں گیا ہوں. مطلب دعوت نامے تو بہت آئے، کبھی میں نہیں گیا. حتیٰ کہ میری سگی بہن کی شادی ہوئی اور میں اس میں بھی نہیں جا سکا، اور وہ اسی شہر کے اندر ہی تھی. لیکن یہ دین کا علم ایسا زبردست راستہ ہے نا، اگر اس کا آپ کو مزہ لگ جائے تو بس پھر آپ کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے. اور جتنی پریشانیاں اور تکلیف علم دین کو حاصل کرنے میں پیش آئیں گی، اتنا زیادہ یہ زبردست مضبوط علم آپ کو ملے گا، اور اس سے ہونے والے فائدے پھر اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. علم ایسا کمال ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو اس کا ذوق شوق عطا فرمائے، علم کی مجالس میں خود جڑنے کی توفیق دے. ورنہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ خود نہیں جڑ سکتے تو ہم اس کا کوئی ذریعہ بن جائیں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں ہم کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ ضرور بنیں، اس کو روکنے والا نہ بن جائے. بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا پاکستان بننے کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سنایا خاتون کا. ایک واقعہ اور ہے جو کہ سچا واقعہ ہے اور خود ہمارے بھائی کے سسرال کا اپنا واقعہ ہے، اور تقریباً 65 سے 70 سال کے بعد جو ہے، کیونکہ اب تو یہ 78واں جشن آزادی ہے نا، تو تقریباً 65 سے 70 سال پہلے وہ چھوٹی سی تقریباً یوں سمجھ لیں 1-1.5 سال کی بچی تھی جو گم ہوئی اسی پاکستان کے بننے کے دوران. اگر کوئی اس وقت کا بندہ موجود ہے تو اس کو حالات کا پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے. مطلب لوگ ایسے بھی بھاگے کہ بچے کدھر ہیں، سامان کدھر ہے، گھر کدھر، سب چھوڑ چھاڑ بھاگے تھے بس. تو یہ ایک چھوٹی بچی بھی رہ گئی تھی، گم ہو گئے. اب جس کو ملی وہ بھی مسلمان تھا، اس نے اٹھا کے پالی، اپنی بچی سمجھ کے پالا. جب یہ خاتون 65 سے 70 سال کے درمیان تھی نا، تو تب یہ واپس ملی. اور بڑا عجیب واقعہ، سچا واقعہ ہے، انہوں نے خود سنا ہے کہ ادھر گردن کی طرف نا ایک خاص نشان تھا، یہ جیسے گدی والی طرف ہے نا یہاں. تو چھوٹی تھی تو ماں نے تو دیکھا تھا، باپ کو بھی پتا تھا، اور بھی جو ان کے مطلب قریبی تھے ان کو پتا تھی یہ نشانی. اب وہ گم ہو گئی پاکستان بننے میں، یعنی 65 سال کی وہ ہو گئی تھی. ایک شادی میں بیٹھی بھی تھی، وہاں پر ایسی کسی عورت سے کوئی گفتگو چل رہی تھی، اسی دوران کوئی بات نکلی تو اس نے بتایا کہ ہاں مجھے بھی بعد میں یہی بتایا تھا لوگوں نے کہ میں بھی اسی جگہ کی رہنے والی تھی، بلکہ اس کوئی خاص علاقہ بھی وہاں کا بتایا، وہیں کی تھی. تو اس نے پھر کہا کہ ہاں ادھر ایک گھرانہ تھا فلانا ذات والا، اور ان کی ایک بچی جو ہے نا گم بھی ہو گئی تھی ان سے.
اور اس کے نا ایسی عورتیں تو بہت باتیں کرتی ہیں، تو بتایا کہ ادھر ایسا نا وہ والا نشان بھی بنا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو کنارے پہ لے جا کے دکھایا کہ یہ نشان کی بات کر رہی ہو کیا؟ اس نے کہا ہاں یہی تو ہے وہ نشان۔ تو 65 سال بعد اس نے کہا میں تو تمہارے ماں باپ کو جانتی ہوں، تو اتنے ضعیف ہو گئے۔ تب وہ بچی جو ہے اپنے والدین کو دیکھیں اتنے زمانے بعد یہ کس قدر قربانیاں، کیسی قربانیاں اس ملک کے بنانے میں دی گئی، اور ہم کیا حشر کر رہے۔ بس اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ جتنی ہم کفران نعمت کر رہے ہیں نا، اللہ ہمیں بچا لے، یہ کفران نعمت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے نا آزادی کو سمجھ کر، اس نعمت کو سمجھ کر جو ہے نا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک نماز کا مسئلہ صرف سمجھ لیں، نماز کے اندر نا اگر کسی کو مغالطہ ہو گیا، یعنی کہ وہ بھول گیا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ غالب گمان کے حساب سے نا، اکثر رائے کے حساب سے، یعنی کہ جو اس کے خیال میں زیادہ چیز پائی جا رہی ہے اس پر عمل کرے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص 4 رکعت نماز پڑھ لے اور اس نے ایک دم چوتھی رکعت پڑھی، اب اس کو مغالطہ ہو گیا، پتہ نہیں میں نے تیسری پڑھی ہے یا چوتھی پڑھی ہے یا 5ویں پڑھی ہے۔ تو جب اس نے زیادہ سوچا، ذہن پہ زور ڈالا، تو اس کے ذہن نے یہ فیصلہ کرا کہ تم نے 3 تو نہیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا 5 پڑھی ہیں، تو بس اب اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے 4 تو پڑھی ہے، اور اسی کے مطابق ہی عمل کر کے نماز کو پورا کر لے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو غالب کہ میں نے 4 تو پڑھی ہی نہیں، 3 ہی پڑھی ہوئی ہیں، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ 1 رکعت اور مزید جوڑ کر پڑھ لے اور نماز مکمل کر لے۔ یعنی کہ جب کم کا گمان ہو تو 1 رکعت یا جتنی رکعت زیادہ اس کی رہ گئی ہے اس کو پورا کر لے، زیادہ کا گمان ہے تو سمجھ لے کہ میں نے پوری پڑھ لی۔ یہ ہوتا ہے شک انسان کا، اور شک ایک بیماری ہے، بہت سی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر خیال آیا، یعنی دونوں طرف سلام پھیرا اور سینہ جو ہے آپ کا قبلے سے نہیں ہٹا، دونوں سلام آپ نے پھیر لیے لیکن قبلے سے آپ کا سینہ جو ہے نہیں ہٹا، یعنی کہ آپ دائیں بائیں نہیں مڑے نہ گھومے، تو پھر آپ کو غالب گمان ہے کہ میری 1 رکعت رہ گئی، تو آپ کھڑے ہو کے اس کو پورا کریں، وہیں سے کھڑے ہو جائے، یعنی کہ اس کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر اس نے سینہ بیت اللہ قبلہ سے نہیں پھیرا ہے، اگر اس نے قبلے سے سینہ پھیر دیا تھا تو اب نماز ختم ہو گئی، صرف اس نے سلام پھیرا ہے، نہیں دوبارہ نیت نہیں باندھے۔ 1 رکعت جو رہ گئی غالب گمان کے حساب سے، تو بس سلام بھی پھیر دیا تو کھڑا ہو جائے، اس رکعت کو پورا کرے اور آخر میں سلام کر لے، سجدہ سہو بھی کر لے۔ سجدہ سہو اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے یہ جو وقت دیری لگائی ہے نا، اس وجہ سے۔ سمجھ گئے نا مسئلہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔